دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ اسلام، توحید، ایمان، فرشتے، رسول اور کتاب اور مرنے کے بعد پھر جینا، یعنی کہ ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اسلام کا تعارف کراتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ جس تعلیم کو لے کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اس کا نام اسلام تھا۔ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اپنے خدا کے سپرد کر دیں، یعنی اپنے آپ کو اپنے خدا کے سپرد کر دیں، حوالے کر دیں، اور اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں۔ اس اسلام کو جو مان لیتا تھا اس کو مسلم کہتے تھے، یعنی خدا کے حکم کو ماننے والا اور اس کے مطابق چلنے والا، اور ہم اس کو اپنی زبان میں مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ رہا اسلام کا مختصر تعارف، یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس تعلیم کو لے کر ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اس تعلیم کا نام اسلام ہے۔ دوسری چیز توحید۔ اسلام کا سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلا حکم توحید، وحدانیت، ایک اللہ ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی اس کا ساتھی اور ساجھی نہیں، یعنی شریک نہیں۔ زمین سے آسمان تک اسی ایک کی سلطنت ہے، سورج اسی کے حکم سے نکلتا اور ڈوبتا ہے، آسمان اس کے فرمان کے تابع اور زمین اس کے اشارے کی پابند ہے، پھل پھول، درخت، اناج سب اسی کے اگائے ہوئے ہیں، دریا، پہاڑ، جنگل سب اسی نے بنائے ہیں، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ ہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر، یعنی اس کے برابری کا، اس کے مقابل کا اور مقابل ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر اور مقابل ہے۔ دکھ، درد اور رنج و غم سب وہی دیتا ہے اور وہی دور کرتا ہے، ہر خیر اور خوشی اور نعمت وہی دیتا ہے، وہی چھین سکتا ہے۔ اسلام کے اس عقیدے کا نام توحید ہے، اور یہی اسلام کے کلمے کا پہلا جز ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں اور نہ اس کے سوا کسی اور کا حکم چلتا ہے۔ فرشتے اللہ نے آسمان اور زمین کے کاموں کو وقت پر قاعدے سے انجام دینے کے لیے بہت سی ایسی مخلوقات بنائی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ یہ فرشتے ہیں جو رات دن اللہ کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں، ان میں خود کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے فرمانے سے ہے۔ یہ اسلام کے عقیدے کا دوسرا جزو ہے، جزو یعنی کہ حصہ ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے جتنے رسول آئے ہیں، یعنی پیغمبر وہ سب سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، اور سب کی تعلیم ایک ہی تھی، یعنی کہ وحدانیت کی تعلیم۔ سب سے پیچھے دنیا کے آخری رسول ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اس کے بعد کتاب، یعنی کہ اللہ کی کتاب۔ چوتھا یہ ہے کہ رسولوں کی معرفت
اللہ کی جو کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن وغیرہ آئی ہیں وہ سب سچی ہیں۔ مرنے کے بعد پھر جینا، پانچواں یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم پھر قیامت میں جی اٹھیں گے اور خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور وہ ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ دے گا۔ یہ ہمارا پانچواں ایمان کا حصہ جزو ہے۔ ان پانچوں باتوں کے بعد ایمان، یہی پانچ باتیں اسلام کا اصلی عقیدہ ہیں جن کا ہر مسلمان یقین کرتا ہے، اور انہی باتوں کو مختصر کر کے ان دو فقروں میں ادا کیا جاتا ہے، اور جن کے زبان سے کہنے اور دل سے یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ ان پانچ باتوں کو انہی دو جملوں میں کہا جاتا ہے۔ یہ دو جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدائے برحق کے سوا کوئی اللہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی باتوں کے پھیلانے اور لوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا۔ اس کو سننے اور پڑھنے کے بعد کچھ سوالات ہیں۔ اسلام کے کیا معنی ہیں؟ ابھی آپ نے اس کو پڑھا ہے، اس کے روشنی میں اس کے معنی اور اس کے جوابات آپ دیں۔ اسلام کے کیا معنی ہیں اور مسلم کسے کہتے ہیں؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ فرشتے کون ہیں اور ان کے ذمے کیا کام ہے؟ دنیا کے سب سے آخری رسول کون ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان میں سے 4 مشہور و معروف کتابوں کے نام کیا ہیں؟